بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے مریدین اور خادمین کو ذکر و تعلیم سے متعلق کیا اذکار آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ تجویز فرماتے تھے اور کیا ہدایت فرماتے تھے، آج کی ویڈیو میں ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ مولانا مولوی محمد ناظم علی صاحب، جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت رکھتے تھے، تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موزہ خیولی، جو متصل دیوا ہے، بدنام شاہ صاحب کے مکان پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ میں عصر کے بعد حاضر ہوا۔ چبوترے کے نیچے سر مبارک کے قریب تھوڑی سی جگہ تھی، مجھ سے وہاں بیٹھنے کو اصرار فرمایا۔ میں ادب سے نہ بیٹھ سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ بیٹھے، میں سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ خادم سے لب لباب اردو مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یعنی شجرہ معرفت منگوا کر دی بادشاہ دفتر اول کے 2 شعر پڑھ کر ایسی نظری توجہ فرمائی کہ میں نہایت مغلوب ہو گیا۔ بعد میں مجھے سامنے سے رخصت فرما دیا، اور اس وقت عجیب حالت تھی جو ناگفتہ بے ہے۔ مکان پر واپس آ کر بہت جلد مثنوی شریف منگوائی، مگر اس کے مطالعے سے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت مولانا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مثنوی شریف کی اجازت لی، پھر تو چند سطر کا مطالعہ بھی دشوار ہو گیا۔ وہ عجیب توجہ تھی، یہ عجیب اجازت تھی۔ مولانا طاہر رحمۃ اللہ علیہ عین الیقین میں لکھتے ہیں کہ حق نے حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ اس کی یہ غرض تھی کہ برزخ مرشد اب کیوں نہیں ہوتا۔ قلندر صاحب کے دربار سے اس کو بارگاہ وارثی میں حاضر ہونے کی بشارت ہوئی، چنانچہ وہ شخص سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہی فرمایا، افیون نہ کھایا کرو۔ اس نے عرض کی کہ حضور اب تو جان پر آ بنی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی وجہ ہے جو اپنے مطلب کو نہیں پہنچتے۔ یہ سن کر وہ طالب زار و زار رونے لگا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اس نے دیکھا تو اسی کا مرشد کا ہاتھ تھا۔ بے چین ہو کر دستے بوسی کرنے لگا اور بار بار آنکھوں سے لگانے لگا۔ پھر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آنکھیں بند کرو، اور اس نے آنکھوں کو بند کیا اور فوراً اپنے مطلب میں کامیاب ہو کر ہنسی خوشی رخصت ہو گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جمال عدیم المثال کو دیکھ لینا ہی بڑی سے بڑی تعلیم کا آخری نتیجہ دکھا دیتا تھا۔ آپ کے فیوزے باران رحمت کی طرح جاری تھے، جس سے ہر شخص مستفید ہوتا تھا۔ مولانا مولوی سے عبد الغنی صاحب کی بلا وارثی بہاری مظلہ الاعلیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب، جو میرے لڑکے سید محی الدین صاحب کی تعلیم پر مامور تھے، شاہ امیر علی صاحب جو جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، انہوں نے ایک مرتبہ میرے مکان پر جب کہ احباب کی نشست تھی بیان کیا کہ میں جو ذکر کرتا ہوں تو جنوں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیر و مرشد بھی زندہ نہیں ہے، اس کا علاج کس سے پوچھوں؟ اس پر مولوی سید رحیم الدین صاحب، جو ایک ذکر و مشاغل بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ ذکر کے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر کئی دن عمل کیا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بلچی تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم لوگ وہیں تھے۔ شام کے وقت مولوی محمد اسماعیل صاحب بھی درگاہ پر حاضر ہوئے، اور بعد نماز مغرب جب سرکار وارث پاک احرام تبدیل کرنے لگے تو حضور باہر تشریف لائے تو مولوی صاحب موصوف حضور سے قدم بوس ہوئے اور علی صبح واپس چلے گئے۔ ان کے آنے جانے کا اس وقت ہم لوگوں کو علم نہیں ہوا۔ جب یہ دوسرے دن اپنی بیوی کو مرید کرانے کے لیے ہمراہ لائے تو ان سے دریافت کیا گیا، تم حضرت سے ابھی ملے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب کل شام کو حضور شامیانے کے نیچے تہبند بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، اس وقت میں حاضر تھا۔ میں نے اپنے پیر کا برزخ خیال کیا تو مجھے وہی شکل نظر آئی جو میرے پیر و مرشد کی تھی، اور میرے مرشد نے بتایا تھا کہ یہ علامت بڑے کامل بزرگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جب میں رات کو سویا تو ایسے معلوم ہوا کہ حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
تشریف لائیں اور مجھے تعلیم فرمائی ہے کہ اس طرح ذکر کیا کرو۔ چنانچہ اس وقت میں نے حضور کے ارشاد کے موافق ذکر کیا تو وہ جنونی کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو میں نے سوچی تھی، اور میں نے سوچا کہ ایسے بزرگ نصیبوں سے ملتے ہیں، ان سے اپنے اہل خانہ کو مرید کرا دوں۔ چنانچہ میں اسی ارادے سے ان کے ساتھ لایا ہوں۔ دیگر سلاسل کے افراد بھی کامل طور پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے تھے۔ یہ اور شان وحدت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان وحدت تھی کہ کسی کو غیر نہیں سمجھتے تھے۔ مولوی وارث علی صاحب متوطن ضلع علی گڑھ جو ایک ذاکر و شاگل عابد و زاہد بزرگ ہیں، حضرت حاجی میاں محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شرف بیعت رکھتے تھے۔ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مولوی تجمل حسین صاحب تحصیلدار کے یہاں مقیم تھے۔ میں بھی حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ ذکر و شغل کی حالت میں مجھ کو خیالات فاسدہ بہت آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے متبسم ہو کر مجھ کو ایک ترکیب بتائی جس پر میں بہت آسانی سے کاربند ہو گیا، تو واقعی اسی روز سے کوئی فاسد خیال میرے ذکر و شغل میں انوالو نہیں ہو سکا۔ جب میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ حاجی میاں محمد سعید شاہ صاحب کی خدمت میں عالی میں حاضر ہوا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم ضرور اس ارشاد کی تعمیل کرو اور نماز میں بھی ایسا کیا کرو اور امامت سے بچا کرو۔ مولوی وارث علی صاحب کا بیان ہے کہ جو ترکیب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو بتائی تھی، اس سے جو مجھ کو فیوز و برکات حاصل ہوئے وہ بیان سے باہر ہیں، مگر یہ عجیب کیفیت ہے کہ جب کبھی میرے قلب سے حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد محو ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ یاد دل لا رہے ہیں، فوراً خیال آ جاتا ہے۔ یہ حضور انور کا فیض اور کمال تصرف ہے، باوجود اس کے کہ میں آپ کے سلسلے میں نہیں ہوں، مگر جو نوازش ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس شفقت و عنایت کو اپنے پیر و مرشد کی خوشنودی پر معمول سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اور پرانے یعنی کہ بیگانے کی کوئی تفریق نہیں رکھتے تھے، اور اپنے سلسلہ وار سے ہٹ کر جتنے دیگر مشائخ ہیں یا جتنے دیگر سلسلے کے مریدین ہیں ان کی بھی رہنمائی فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً ان کو مسائل درپیش ہوتے تھے وہ دور کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی سوانح عمر سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، اسے دیکھیں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔